تو فرسٹ آف آل بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو دیگر جانثار شہدائے کربلا تھے ان کی وجہ سے حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از عمر مختار۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور یہ قمری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی سے ایک اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بہت ہی بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، لیکن میں آج اس کی فضیلت اور اہمیت پر بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج میں اس مہینے سے متعلق لوگوں کے نظریات، لوگوں کی جو اس مہینے سے جڑی غلط فہمیاں ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بہت ہی بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا المیہ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس مہینے سے متعلق لوگوں کی جو نظریاتی اور عملی طور پر بہت سی بدعات، رسومات، غیر شرعی افعال اور بہت سی بے بنیاد باتیں جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں۔ اس مہینے سے متعلق طرح طرح کی من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، عام کی جا رہی ہیں، جو کہ قرآن و سنت کی صراحتاً خلاف ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ اس مہینے سے متعلق، اس مہینے کی فضیلت، عظمت کے متعلق جو چند صحیح اور معتبر دینی تعلیمات تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، حتیٰ کہ امت کا ایک بہت ہی بڑا طبقہ اس مہینے سے متعلق غلط فہمیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اور یہ بیسک دینی تعلیمات سے ناواقفیت کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے سادہ لوگ مسلمان نظریاتی اور عملی طور پر شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ دین اسلام کا اس مہینے سے متعلق نقطہ نظر کیا ہے، دین اسلام نے، شریعت نے اس مہینے کے بارے میں کیا گائیڈ کیا ہے، کیا بتایا ہے۔ تو آج ہم لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو ان کی نشاندہی کریں گے اور ان کے بارے میں ایکسپلین کریں گے کہ ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو دیگر جانثار شہدائے کربلا تھے ان کی وجہ سے حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، اور باقاعدہ اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اشہور حرم کے اندر اس مہینے کو شمار کیا گیا ہے کہ جو 3 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، تو چوتھا مہینہ جو ہے یہ ماہ محرم کا ہے، اور اس کو چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی فضیلت جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2 پر بہت سے لوگ چونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور دیگر جو کربلا کے شہداء تھے، اس کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس مہینے کو غم کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شادی بیاہ نہیں کرتے، گھر تعمیر نہیں کرواتے، اور جائز خوشی کی جو تقریبات ہیں ان کو منعقد نہیں کرتے، جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، کپڑے نہیں پہنتے اور نہ ہی خریدتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ مہندی نہیں لگاتی، اور بعض رات جو ہیں اس غم کے مہینے کے اندر غم کے طور پر سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بے جوڑ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غیر شرعی باتیں، ان کو ویسے ہی عام کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے باقاعدہ اس مہینے کو نظر میں رکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ تاریخ اس مہینے کے اندر تو نہیں آ رہی، تاکہ بدشگونی اور بدفعلی سے بچا جائے اور ہماری شادی جو ہے وہ کامیاب رہے۔ یعنی اس مہینے کو باعث نحوست سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا، نکاح کرنا نحوست ہے۔ تو یہ بھی ایک غیر شرعی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 4 پر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منانا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے غم منانا درست ہے۔ یہ بھی واضح غلط فہمی ہے
اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ 5ویں نمبر پر ماہ محرم میں خاص کر عاشورہ کے دن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے غم کے اندر جو ہے بعض لوگ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیے اور مجالس منعقد کرتے ہیں، اور بیانات کا جو ہے بہت ہی عام رواج بن چکا ہے، بیانات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں۔ 6 نمبر پر بہت سے لوگ ماہ محرم میں خاص کر 9ویں اور 10ویں محرم کو جو ہے سبیلے لگاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں اور چاول حلیم وغیرہ یہ کھانے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی سارے کام شریعت کے خلاف ہیں اور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے اور ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 7ویں نمبر پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھی جہاں جہاں یہ ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں اور ان کے مقامات میں شریک کرنا، ان کے کاموں میں شریک ہونا، ان کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ تو یہ بھی ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں، ان کے مجمع کو بڑھا رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کے کام کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حدیث شریف ہے کہ جو جس کا مجمع بڑھائے گا، جو جس کی تعداد میں اضافہ کرے گا، تو اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ تو آپ بھی اگرچہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی آپ کو ان کے برابر کا گناہ ملے گا، تو اس سے گریز کریں۔ تو یہ چند نظریات تھے اور لوگوں کی غلط فہمیاں تھیں جن کا اجمالاً میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اب اس خطرناک اور افسوسناک صورتحال میں اہل علم علماء حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے علماء اس ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں کہ اس ماہ سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیں اور امت کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ امت میں صحیح تعلیمات جو ہیں وہ عام ہو جائیں اور یہ جو من گھڑت اور غلط فہمیاں اور غلط نظریات ہیں کا خاتمہ ہو سکے۔ اور ایک عام مسلمان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مستند علماء اکرام سے، مفتیان کرام سے اس ماہ سے متعلق جو صحیح اور شرعی احکامات ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھے اور ان کو فالو کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور معاشرے کے اندر بھی ان صحیح تعلیمات کو پہنچانے کی اور ان کو عام کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ جو لوگ ان غلط نظریات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس سے نکلیں۔ تو یہ تھی ماہ محرم سے متعلق کچھ چند باتیں اور لوگوں کے نظریات جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس ماہ سے متعلق اور ان غلط نظریات کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا کیا مشورہ ہوگا، کمنٹ سیکشن میں ضرور اطلاع کیجیے گا۔ السلام علیکم۔